الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاة کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود پاک کی برکت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھتا ہے بندہ تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہ بھی اتنی جلدی جتنی جلدی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آگ کو بھی نہ بجھاتا ہو، اس سے بھی جلدی گناہ کو مٹا دیتا ہے رب تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کی۔ اور پھر سلام بھیجنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، یہ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل کام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آیت درود کے اندر اللہ تعالیٰ نے درود کے ساتھ ساتھ سلام کی بھی تاکید فرمائی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی درود پڑھا جائے تو ایسا درود پڑھا جائے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اگر درود کا ایسا صیغہ استعمال کیا جائے جس میں صرف درود ہو اور سلام نہ ہو تو علماء کہتے ہیں کہ ایسا درود پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ درود ابراہیم جو کہ سب سے افضل درود ہے اس میں تو نہ سلام کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز ابراہیمی والا جو درود ہے اس کے اندر ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس میں التحیات یعنی تشہد کے اندر سلام موجود ہے۔ جب تشہد میں سلام بھیج دیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صرف درود بھیجنا باقی رہ جاتا ہے۔ تو سب سے افضل درود درود ابراہیم ہی ہے، لیکن یہ نماز والا درود ہے اور نماز میں التحیات کے اندر سلام موجود ہے، لہٰذا صرف درود پڑھنا باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں اگر آپ درود پڑھیں تو درود پاک کا ایسے صیغے کا انتخاب کریں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، بہر رمضان شان اسلام کی ماہ رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا سلسلہ آج یوں کہہ لیں کہ عشرۂ مغفرت کو بھی رخصت کہنے کے لیے حاضر ہو چکا ہے۔ ان قریب عشرۂ مغفرت بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اپنے سلسلے میں فتح مکہ کے حوالے سے، اور اس کے کچھ اہم نکات، حضور کی سیرت کے حوالے سے، حضور کا اہم پیغام، اور مکے والے پر کیا خصوصی کرم ہوا اہل ایمان والوں کا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کرم نوازی فرمائی، اور فتح مکہ کے اسباب کیا تھے، انشاءاللہ ان تمام پہلو پر ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اکبر سروری قادری صاحب، جو کہ مشہور و معروف ثنا خواں ہیں، آپ ان سے پہلے بھی متعارف ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور فتح مکہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کا بھی انشاءاللہ سلسلہ رہے گا۔ تو پہلے نعت سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی اکبر بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں کینوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ تیرے جیا سوہنا نبی لبا تے تاں جے ہووے کوئی تیرے جیا سوہنا نبی لبا تے تاں جے ہووے کوئی لبا تے تاں جے ہووے کوئی مینوں تے اینا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ گود چلے کے سرکار نو سوہنے مٹھل من ٹھار نو سوہنے مٹھل من ٹھار نو آنکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ اقصاں دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے پڑھ کے نماز
ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ ਫਕੀਰ ਯਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਗਦਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗਦਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਦਕਾ ਤੇਰਾ ਆਕਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ ਖੈਰੁਲ ਵਰਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اکبر بھائی بہت ہی اچھی نعت سنا رہے تھے سن کر جو ہے مزہ دوبالا ہو گیا عشق والوں کا چلتے ہیں سلسلے کے آگے کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے فتح مکہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 مجاہدین اسلام کا ایک عظیم لشکر لے کر روانہ ہوئے اور 20 رمضان المبارک کو ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان روزے کی حالت میں تھے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں رمضان کا روزہ آتا ہے نا تو لوگ آرام پسند کام ڈھونڈتے ہیں، یہ کام جو ہے رمضان کے بعد کر لیں گے، کوئی دینی کام ہو یا کوئی ویسے ہی کوئی ایک نیک کام ہو تو رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کا مرحلہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کہ رمضان میں جو ہے نا پرسکون روزے گزاریں گے، پنکھے کے نیچے بیٹھ کے گزاریں گے، لیکن یہاں دیکھیں جنگ کی تیاری، لشکر کشی جو کی جا رہی ہے وہ 10 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجاہدین کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں روزے کی حالت میں، اور پھر آپ جو ہے وہ سفر کا آغاز کرتے ہوئے جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی مجاہدین تھے، سب روزے سے تھے۔ 14 رمضان المبارک کو آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو پیدل چلنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ پیادے مجاہدین ہیں، وہ روزے کی حالت میں بھی ہیں، ہتھیار بھی اٹھایا ہوا ہے، زیرہ کا بھی وزن ہے اور وہ تھک رہے ہیں، سستی کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ نے ایک دودھ سے یا پانی سے بھرا ہوا پیالہ منگوایا اور آپ نے اسے اونٹ کے کجاوے، اپنے قصبہ اونٹنی کے کجاوے پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اس میں سے خود نوش فرمایا، پھر قریب کھڑے ہوئے دوسرے صحابہ کو، اور پھر تیسرے صحابہ کو، چوتھے صحابہ کو، اس طرح سے کچھ افراد نے آپ کے ہی پیالے سے نوش فرمایا۔ یاد رکھیے کہ یہ دن کا وقت تھا، عصر سے پہلے کا وقت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لشکر کے سامنے جو ہے وہ روزہ افطار فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ اسلام ہیں، جس پر جو چاہے شریعت مقرر فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں شریعت میں رعایت فرما دیں۔ روزہ افطار کرنے کی یہاں کوئی ایسی حاجت نہیں تھی،
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی حالات زار کو دیکھتے ہوئے آپ نے خود بھی افطار فرمایا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ترغیباً اور بلکہ جو ساتھ میں کھڑے ہوئے صحابہ تھے ان کو بھی افطار کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے ایسے کون سے اسباب تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے مقدس ایام کے اندر جو ہے وہ لشکر کشی کا حکم دیا اور لشکر تیار فرما کر مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ اصل میں اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے کہ فتح مکہ سے 1 سال قبل حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان جو صلح نامہ طے پایا تھا اس میں دیگر شرائط کے ساتھ یہ بھی شرط تھی کہ فریقین یعنی مسلمان اور کفار مکہ 10 سال تک کے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ یہ ان دیگر شرائط کے ساتھ ایک مین اور یوں کہہ لیں کہ خاص شرط تھی کہ فریقین مسلمان اور کفار مکہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ اور دوسری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو اجازت دے دی جائے کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے اور اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ معاہدہ تو طے پا چکا تھا اور اس معاہدے میں عمل پیرا بھی ہو چکے تھے، تو پھر کفار کی طرف سے اس معاہدے کی عہد شکنی کیوں کی گئی، وعدہ خلافی کیوں کی گئی؟ اس کے پیچھے کیا راز کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے یا کفار نے کیا سوچ کر عہد شکنی کی جس کی وجہ سے اس صلح حدیبیہ کے صلح نامے کو جو ہے وہ کل عدم قرار دیا گیا؟ صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں ان کے حلیف بنو بکر نے ایک ایسی حرکت کی جس کے باعث صلح حدیبیہ کا معاہدہ کل عدم قرار دے دیا گیا۔ اہل مکہ کو اس معاہدے کو توڑنے کی کیسی جرت ہوئی اور وہ اس بات پر کیسے آمادہ ہوئے؟ یعنی بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے کچھ افراد پر شب خون مار کر ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا، ان کی جان لے لی۔ اب یہ جرت کیسے ہوئی کفار مکہ کی؟ تو مورخین نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ غزوہ موتا میں مسلمان کے 3 بڑے جرنیل، 3 بڑے سپہ سالار جو شہید ہو گئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسد مشکل سے اپنے مسلمانوں کو لاکھوں رومیوں کے نرغے سے نکال کر جو ہے وہ سلاطین یوں کہہ لیں کہ سلطنت مدینہ کی طرف لے کر پہنچے تھے۔ اس سانحہ سے، اس واقعے سے کفار مکہ نے یہ سمجھا کہ اب تو مسلمان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں رہی ہے، تو انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کو ضروری نہیں سمجھا اور اس معاہدے کی عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر جو ہے وہ شب خون مار کر اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پورے معاہدے کو کل عدم قرار دے دیا۔ اچھا، صلح حدیبیہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو وہاں روک دیا گیا، پھر حدیبیہ کے نام پر جو ہے وہ ایک معاہدہ طے پایا گیا۔ یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو خلاصتاً عرض کر دی ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکے کی طرف نکلتے ہیں تو آپ جب حدیبیہ ہی کے مقام پہ پہنچتے ہیں، جی ہاں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ کی جو اونٹنی تھی، جو آپ کی ناقہ تھی قصوہ، وہ خود بخود بیٹھ جاتی ہے۔ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے، سفر طویل ہونے کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس ذات اقدس نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے
جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روکا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اونٹنی خود نہیں بیٹھی ہے، بلکہ اس اونٹنی کو ذات اقدس نے بٹھا دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ یہیں خیمے ڈال دیے جائیں، یہیں پڑاؤ کیا جائے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے، اور یہاں جو کنویں موجود ہیں وہ خشک پڑ چکے ہیں، انہیں پانی موجود نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر کے قیام کو کہا کہ بھئی کہ یہیں پہ رکنا ہے، لشکر کا قیام کرنا یہیں پر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لشکر کا یہاں قیام کرنا بڑا مشکل کا سامنا کر پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ وضو کے لیے پانی چاہیے، اور دیگر معاملات کے لیے، غسل کے لیے، پانی پینے کے لیے چاہیے، یہاں تو پانی میسر ہی نہیں ہے، سارے کنویں خشک پڑے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ترکش جس میں تیر رکھا جاتا ہے، اس میں سے ایک تیر نکال کے دیا اور فرمایا کہ اسے کسی بھی ایک کنویں کے تہہ میں گاڑ کر آ جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی اس تیر کو لے کر ایک کنویں کے نیچے اترے اور جا کر اس تیر کو اس کنویں کی زمین میں گاڑ دیا، اور دیکھتے دیکھتے جہاں تیر گاڑا گیا تھا وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اور صرف پانی ابلنا نہیں شروع ہوا، بلکہ چند ہی لمحوں کے اندر وہ کنواں پانی سے لبریز ہو گیا، بھر گیا، جہاں تک کہ وہ کنواں پانی سے بھر کے اس کا پانی کنویں کے باہر گرنے لگا۔ اس صلح حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ پیش آیا، اور اتنے برسہ برس گزر جانے کے باوجود، جی ہاں ناظرین کرام، اتنے برسہ برس گزر جانے کے باوجود یہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور اس کنویں میں آج بھی پانی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وہاں شرف زیارت عطا فرمائے، کبھی آپ کا جانا ہو اس پاک سرزمین پر، تو آپ حدیبیہ کے مقام پہ ضرور جائیے اور وہاں اس کنویں کو بھی ملاحظہ فرمائیے، اس کا برکت کا پانی بھی پیجیے، انشاءاللہ شفا بھی حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مبارک کنواں ہے کہ آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال کے اس کنویں میں گاڑنے کا حکم دیا تو اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہی فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے، اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو مکے میں داخل ہو جائے، یعنی جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امان پا گیا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ عام معافی کا اعلان تھا، کوئی خاص شرطیں نہیں تھیں، عام معافی کا اعلان، معمولی سی بات، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی کا اعلان۔ حالانکہ کفار مکہ کے دل جو ہے وہ ہل گئے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر، کہ 10,000 کا لشکر ہے، اگر چاہیں تو مکے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے امان ہے، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اس کے لیے امان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے، حرم میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے آپ گردن جھکائے عاجزی کے ساتھ حرم شریف کی طرف داخل ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند اشخاص، جہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو عام معافی کا اعلان نہ ہوا، کچھ ایسے افراد بھی تھے، تقریباً 7 یا بعض روایت میں 11 کا بھی تذکرہ ہے، ان افراد کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے حکم جاری یہ کیا گیا کہ اگر یہ غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپے ہوئے مل جائیں تو ان کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچایا کرتے تھے، آپ کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی معافی کا اعلان نہیں فرمایا، یہاں تک کہ ایک گستاخ رسول کو کعبے کے غلاف میں مولا علی مشکل کشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق
اسے وہیں واصل با جہنم کر دیا۔ جبکہ یاد رکھیے کہ بیت اللہ کے اندر خون بہانا، حرم کے اندر خون بہانا یہ سخت منع ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کہ خون کی کوئی رعایت نہیں رکھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر ہجو کرتا ہو، آپ کی گستاخیاں کرتا ہو، تو آپ نے ایسے شخص کی کوئی رعایت نہیں رکھی، بلکہ اس کا خون بہانا بیت اللہ کے اندر بھی آپ نے جائز فرما دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہو گئے۔ آپ نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ آپ حرم کے اندر داخل ہو کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے کے بعد، حرم کے اندر داخل ہونے کے بعد، اب آپ کعبہ خانہ کے اندر داخل ہونے کے لیے اس شخص سے چابی مانگتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چابی دینے سے منع فرما دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اس وقت وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو آپ نے اس سے فرمایا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک دن تم خود اپنے ہاتھوں سے یہ چابی مجھے دو گے؟ تو اس شخص نے کہا، ضرور، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ نے بالکل ایسا ہی کہا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے چابی آپ کے ہاتھ میں، کعبے کی کنجی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چابی تم سے وہی لے گا جو ظالم ہوگا، یہ چابی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اسے چابی واپس پیش کر دی، اور اب تک یہ چابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس شخص کو عطا فرمائی تھی، کعبے کی کنجی جسے عطا فرمائی تھی، یہ اب تک اسی خاندان کے افراد کے پاس موجود ہے۔ جی ہاں، اتنے برس ہا برس گزر جانے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چابی تم سے وہی لے گا جو ظالم ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سننے کے بعد آج تک کسی نے ہمت نہیں کی کہ اس خاندان سے چابی لے سکے۔ آپ بیت اللہ کے اندر کعبہ خانہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جو بت نیچے رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے توڑے، اور جو کعبے کی دیواروں پر بت رکھے ہوئے تھے، حضرت علی کو اپنے کندھے پر سوار فرما کر آپ نے وہ سارے کے سارے بت توڑوا دیے۔ اور یاد رکھیے کہ بیت اللہ کی دیواروں پر جو انبیاء کرام کی تصاویر بنی ہوئی تھی، جو نیک صالحین کی تصویر بنی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے جو ہے مٹا دیا۔ یاد رکھیے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بتوں کی تعداد جو ہے وہ 300 سے زائد بتائی جاتی ہے، 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ کعبہ خانہ کو، بیت اللہ کو جو ہے وہ بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اور کعبے کے اعتراف میں باہر کی طرف جو بت رکھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبے کو پاک فرما دیا، اور رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے لیے بغیر خوف و خطر کے، بغیر کسی اجازت کے لیے حج اور عمرے کو عام فرما دیا۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، مسلمان مشروط طریقے سے حج اور عمرہ کرنے آتے تھے، معاہدہ تھا، شرط کے تحت آتے تھے، اجازت مل جاتی تو عمرہ یا حج ادا کر لیا جاتا۔ اگر مکہ والے اجازت نہ دیتے، کفار مکہ، قریش مکہ اگر اجازت نہ دیتے، تو پھر حج اور عمرہ وہ کرے بغیر واپس اپنے وطن کو لوٹ جایا کرتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر خون بہائے، مکے کے اندر بغیر خون بہایا آپ نے مکے کو فتح کیا، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرے کا اذن عام فرما دیا۔ اور پھر کفار مکہ اس بات کی فکر کر رہے تھے، نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کعبے سے سارے بت توڑ دیے گئے، ہمارے معبودوں کو گرا دیا گیا، ہمارے معبودوں کو توڑ دیا گیا، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی یا ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہمارے بیوی بچوں کو شہر سے نکالا دیا جائے گا اور ہمیں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ طرح طرح کے ہول اور خیالات ان کے دل اور ان کے ذہنوں اور ان کے سوچوں پہ حاوی ہو رہے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان سے خطبہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کیا جائے،
ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے تو اس ہستی کے ساتھ، ہم نے ان معتبر ہستی کے ساتھ وہ مظالم کیے ہیں کہ جس کا بیان ہونا مشکل ہے، ہم نے ان کو لہو لہان بھی کیا ہے، ان کا مذاق بھی بنایا ہے، ان کے اصحاب کو قتل بھی کیا ہے، انہیں مکے سے نکلنے پہ مجبور بھی کیا ہے، اپنا گھر اپنے بچوں کو چھوڑنے پہ مجبور بھی کیا ہے، ان کے اصحاب کو ہجرتیں کرنے پہ مجبور کیا ہے، ان کا مال بھی ضبط کیا ہے، ان کے بال بچوں کو بھی ہم نے تنگ کیا ہے، نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ ایک کریم بھائی دوسرے بھائی سے کیا جو ہے وہ کس سلوک سے پیش آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب کے لیے آج معافی ہے، تم سب سے آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کریمانہ عادات ہے کہ آج اس روایت کو پڑھ کر، فتح مکہ کے واقعے کو پڑھ کر جو ہے بڑے بڑے جو ہے دانشور، عقل مند اور غیر مسلم بھی حیران رہ گئے ہیں کہ ایسے فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہونے کے بعد اپنے ہر ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام کفار مکہ کو معاف فرما دیا اور معافی کا عام اعلان فرما دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ پھر چند ہی دنوں کے اندر جب آپ مکے کے اندر قیام پذیر تھے تو لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ آ کر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے۔ بڑے بڑے کفاروں کے سردار جو ہے وہ اسلام کے دامن سے مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہے وابستہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں فتح مکہ کے ان نقاط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فتح مکہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام غالب آ گیا، تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانیاں پیش کی۔ یہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ قربانی شروع ہوئی ہے ہجرت مدینہ سے، جب آپ راتوں رات اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلے دین کی خاطر، اللہ کے حکم کے لیے، اور اپنا گھر چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنا سارا اسباب چھوڑ کر آپ راتوں رات اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے مکے کو چھوڑ کر، جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے ہوئے، وہاں سے آپ رخصت ہوئے۔ اور یہ قربانی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں آج جا تو ضرور رہا ہوں لیکن واپسی میں ضرور آؤں گا۔ میں آج مکے کو اندھیرے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن کل میں دن کے اجالے میں فاتحانہ شان سے آؤں گا۔ آج میں نے قربانی دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اللہ تعالیٰ یہ شہر کو میرے حوالے فرما دے گا۔ تو اسلام جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے۔ ہمیں فتح مکہ پر خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو اصحاب رسول، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں، وہ قربانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کریمانہ شان اور ان تمام تر صورتحال کی وجہ سے مکہ جو ہے وہ فتح ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی قربانی کا ذہن رکھنا چاہیے۔ دین کی خاطر قربانی دینے کا ذہن بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو دین کی خاطر قربانی کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رکھیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آج ہم دین کی خاطر قربانی دیں گے نا تو اللہ تبارک تعالی ہمارے لیے کل کو آسانی فرمائے گا۔ جو آج مشکل ہے کل وہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اچھا، ہم جو ہے یہ غور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا آسانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی، وہ آپ نے قربانیاں پیش کی لیکن ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ ہم بغیر خوف و خطر کے، بغیر کسی اذن کے جو ہے نا مدینے پہنچ جاتے ہیں، مکے پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں اذن عام ہے، عمرہ کریں، حج کریں، ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ اگر ہم آنے والی نسلوں کے لیے آسانی فراہم کرنے کے لیے کام کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور پھر یہ ایک قوم اور ایک ملت جو ہے ہمیں ان اچھے الفاظوں میں یاد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فتح مکہ کے دن ان تمام اصحاب جو فتح مکہ میں شریک تھے، جو مجاہدین تھے، جن کے رعب و دبدبے سے کفار مکہ کے دل ہل گئے تھے، ان کے لیے سال ثواب کا خصوصی اہتمام کیجیے، خوشی کا اظہار کیجیے۔ اسلام کی ایک عظیم فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔